آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتے۔ ڈاکٹر کی بات تھی یا کان میں انڈیلتا ہوا زہر وہ سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ یکلخت کپ کپا اٹھے اور اس نے بے یقینی سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھے شوہر کو دیکھا اور بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ڈاکٹر، آپ ایک دفعہ دوبارہ چیک کیجئے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ذہانی انداز میں چلانے لگی تھی، ساتھ ساتھ بری طرح کپ کپانے لگی تھی۔ جب اس کے ساتھ بیٹھے شوہر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور اپنے گلے لگایا تھا۔ دیکھو نا جہان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک تھی، پھر ایسی کیا کمپلیکیشنز آ گئیں جو میں ماں نہیں بن سکی؟ ضرور آپ کی رپورٹس میں کوئی مسئلہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ عرصے پہلے تک میں بالکل ٹھیک تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ آنسو بہاتی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھتی پھٹتے دل سے بولی تھی۔ اسے اس وقت اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی ساس کے تانے سن سن کر وہ تنگ آ گئی تھی، اور اب تو ان کو پختہ جواز مل جائے گا اسے زندہ درگور کرنے کا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اسے ضرور گھر سے نکال باہر کریں گی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے تھی اور وہ اب ان کے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ یہ بات اس کے دل کو نوچ رہی تھی۔ وہ تو اپنے شوہر سے بے لوث محبت کرتی تھی، پھر وہ جدائی برداشت کیسے کر سکتی تھی؟ اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر روئے، پھوٹ پھوٹ کر چلائے۔ دیکھیے مس، ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں، ان میں سے ایک آپ کا کیس ہے۔ مانا کہ آپ پہلے ٹھیک تھیں، مگر اب آپ کی رپورٹس نارمل نہیں ہیں۔ آپ کو اگر ہم پر شک ہے تو آپ کہیں سے بھی اور سے چیک کروا سکتی ہیں، مگر نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ البتہ آپ کے شوہر کی رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، وہ 100% ٹھیک ہیں، مگر آپ میں کمپلیکیشنز ہیں۔ ڈاکٹر اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے جانچتی نگاہوں سے بول رہی تھی، کیونکہ اس کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدل رہے تھے۔ وہ ایک دم آگے ہو کر ان کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ تو پلیز ڈاکٹر، آپ مجھے کوئی دوائیاں ریکمنڈ کریں، ہو سکتا ہے میں دوائیوں سے ٹھیک ہو جاؤں۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو میں بھی ہو جاؤں گی نا۔ آپ جتنے پیسے کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، کیوں ہے نا جہان؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں میں امید لیے بولی تھی۔ جب اس کی امید کو دیکھتے اس کے شوہر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی ڈاکٹر، ہم ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی تو چانس ہوں گے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نا امیدی چہرے پر لیے ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں مسٹر جہان، یہ تلخ ہے، مگر یہی حقیقت ہے کہ آپ کی وائف ماں نہیں بن سکتی، نہ ابھی نہ کبھی۔ یہ تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا تو شاید دوائیوں سے حل ہو جاتا، مگر ان کا مسئلہ ایکسٹریم لیول پر ہے، اسی لیے کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آپ کی مدد بھی ہمارے پاس ہی آتی رہتی ہیں چیک اپ کے لیے، آپ کو تو ہم پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے باور کرواتے لہجے میں بولی، جب وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اسے لے کر وہ وہاں سے نہ نکلنے پر باضد تھی۔ جہان، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، مجھے ٹریٹمنٹ کروانا ہے، میں ایسے نہیں جا سکتی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری ماں کیا کہیں گی؟ وہ تمہیں کہیں گی کہ مجھے چھوڑ دو، تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ اس کی سسکیاں جہان کے دل کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھیں، مگر وہ بھی کیا کرتا، وہ بھی مجبور تھا، وہ صرف اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا؟ تم میری پہلی محبت ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہم اپنے دل سے نکال دو، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تمہاری ماما سے کیا جواب دیں گے ان کو؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے خوف بھرے لہجے میں بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک قیامت گھر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ آخر وہ بھی تو ان کا بیٹا تھا، کب تک ان کو منع کرتا اور کب تک اس کے لیے سٹینڈ لیتا؟ اس کی تو کوئی فیملی بھی نہیں تھی جو اس کے لیے لڑ سکتی، تنہا ہی تو تھی وہ یتیم جسے جہان نے پہلی نظر میں پسند کیا تھا اور اس گھر کی بہو بنا لایا تھا، مگر اس کی ماں کو وہ شروع ہی سے پسند نہیں تھی۔ اور جب سے ان کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے اور کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، ان کی ماں نے اس پر دباؤ دینا شروع کر دیا تھا کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور ہر طرح کے ڈاکٹر سے ہوتی ہوئی
وہ تنگ آ چکی تھی، اور آج جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کی مسکراہٹ تک کو نوچ کر لے گئی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو زنینا؟ اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو ہم کوئی بچہ گود لے لیں گے، ضروری تو نہیں کہ ہم ایک ہی طریقہ اختیار کریں۔ وہ اس کے نازک گال پر لب رب کرتے ہوئے بولا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر اسے کچھ تسلی ہوئی اور رونے میں بھی کچھ کمی آئی، مگر اس کی طبیعت گھر کے قریب پہنچتے ہی خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس کی ساس دروازے پر ہی نظریں ٹکائے بیٹھی ہوگی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر آئے، ان کی ساس تیزی سے ان کی طرف لپک کر آئی۔ کیا کہا بیٹا ڈاکٹر نے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ یہ ماں بن سکتی ہے نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی اور اسے اوپر سے نیچے تک گہری اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا، جب وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی، اور مضبوطی سے جہان کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے ہاتھ میں چپ اس کا نازک ہاتھ محسوس کر کے جہان نے گہرا سانس لیتے اپنی ماں سے کہا، جی امی، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے مگر ڈاکٹر خوشائن نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہتی ہے کہ… یہ کہتے اس نے وقفہ لیا۔ کیا کہتی ہے؟ بولو۔ یہی کہ یہ ماں نہیں بن سکتی۔ جبکہ جہان کی بات پر وہ خون خار نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرو، ہمیں ہماری خاندانی لڑکی چاہیے، مگر تمہاری عقل میں میری بات آتی کہاں ہے؟ اب بتاؤ کون دے گا تمہیں وارث؟ یہ دے سکتی ہے؟ نہیں نا؟ اس کی جانب دیکھتے تیکھی نظروں سے بولی تھی، جبکہ وہ کچھ بولنے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ آخر 3 سال سے وہ اپنی ماں کو ٹال تو رہا تھا، آخر وہ کیا کرتا جب اس کی ماں کچھ سوچ کر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ ابھی ایک یہی حل ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولی تھی کہ وہ ان کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تو شیطانی چال چل رہی تھی، یہ وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ آخر چاہتی کیا ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے چلایا تھا اور ایک ہاتھ سے زینیا کو اپنے گلے سے لگایا تھا، جو بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس لڑکی کو گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دے، اس لڑکی کی یہاں کوئی جگہ نہیں رہی۔ میں نے تمہاری بات مان کے 3 سال انتظار کیا، مگر پر اور نہیں، مجھے میرے پوتا پوتی چاہیے۔ اگر تو مجھے یہ لڑکی میرا پوتا پوتے نہیں دے سکتی تو کم از کم اس کو گھر سے باہر نکال دے۔ جب میں اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھوں گی، یہ ناسور کی طرح میری آنکھوں میں چپتی رہے گی۔ جلدی کرو اور تم نکلو باہر۔ جبکہ ان کی بات پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ بیوی ہے میری، کوئی گرل فرینڈ نہیں جسے چھوڑ دوں گا۔ میں محبت کیسے چھوڑ دوں اسے؟ اس کو میں… وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ان کی امید سے بھری نگاہوں سے بولا، جب وہ سر جھٹک کر رہ گئی، تمہاری اسی کم عقلی کی وجہ سے ہم ہائی سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے۔ جب میری ساری دوستیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ تمہارے پوتا پوتی کا کیا بنا، تو میں کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ جانتے ہو کتنی شرمندگی ہوتی ہے مجھے؟ آخر کیا بتاؤں میں ان کو کہ بانج لڑکی گھر لے کر آ گئی ہوں، وہ جو کبھی ماں نہیں بن سکتی، نہ ہی مجھے پوتا پوتی کا سکھ دے سکتی ہے۔ بتاؤ کیا کروں آخر؟ کیا میں مر جاؤں؟ اگر نہیں باہر نکال سکتے اس لڑکی کو تو مجھے ابھی بتا دو، میں ہی زہر کھا کر مر جاتی ہوں، پھر تمہیں بھی سکون آ جائے گا اور اپنی محبوبہ کے ساتھ خوشی خوشی رہتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے غصے سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ سینی اپنے کمرے میں بھاگ کر بند ہو گئی تھی۔ آخر وہ ماں کے پیچھے جاتا یا اپنی بیوی کے پیچھے جاتا، وہ ان دونوں کے درمیان پس کر رہ گیا تھا، اور پھر ایسا روز ہونے لگا تھا۔ اس کی ماں طنز کے نشتر اس پر چلاتی رہتی تھی، جس سے اس کی روح گھائل ہو گئی تھی۔ آخر وہ جاتی ہوئی تو کہاں جاتی؟ اس کے پاس تو رہنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ یہ گھر ہی اس کی پناہ گاہ تھی، نہ ہی اس کے ماں باپ تھے جن کے پاس لوٹ کر وہ واپس جا پاتی۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ آج رات کو جب اسے بھوک لگی تو وہ کچن میں آئی، جہاں اس کی ساس بیٹھ کر پانی پی رہی تھی۔ اس کو وہاں آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر ڈبل ڈلے تھے۔ کیوں مہارانی صاحبہ، کیا ہوا؟ آج شام کو تو کھانے پر نہیں آ سکی تم، اب کیوں بھوک جاگ گئی تمہاری؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے بولی تھی، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی اور اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ وہ ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، نہ ہی ان کے سامنے منہ ماری کرنا چاہتی تھی۔ کھانا نکال کر اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ 2 دن سے وہ ٹھیک سے کھا نہیں رہی تھی اور اب اس کو کمزوری کے باعث چکر آنے لگے تھے۔ ہاں ہاں کھا لو، یہاں کون تمہارے نوالے گن رہا ہے؟ ایک تو مجھے میرا پوتا نہیں دے سکتی اور اوپر سے مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئی ہو ہمارے گھر میں۔
یہ کہتی وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی جب اس کے صبر کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ وہ زمین پر پلیٹ پٹک چکی تھی اور ان کی جانب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی تھی۔ اے لڑکی، ایسے کیا دیکھ رہی ہے میری آنکھوں میں؟ تمیز نہیں ہے؟ تو میرے گھر میں ہی رہ کر میرا کھانا کھا رہی ہے اور مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ اس کی جانب دیکھتے غضبناک لہجے میں بولی جب وہ 2 قدم آگے لیتے ان کے سامنے آئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی تھی، آج جہاں میں ہوں نہ وہاں کل کو آپ بھی ہو سکتی ہیں۔ آخر کیسے آپ میرے ساتھ اتنی تلخی سے بات کر سکتی ہیں؟ کیا آج جو میرے آگے آیا ہے وہ آپ کی بیٹی کے آگے نہیں آ سکتا؟ اگر میں بانجھ ہوں تو کیا آپ کی بیٹی بانجھ نہیں ہو سکتی؟ بتائیے مجھے۔ آپ مجھے اپنی کاٹ دار زبان کے زخموں سے گھائل کر دیتی ہیں، مگر یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جو کانٹے آپ میرے راستے میں بو رہی ہیں وہ کل کو آپ کی بیٹی کے راستے میں بھی آئیں گے۔ اس کے الفاظ لرز رہے تھے اور آواز کانپ رہی تھی، لیکن اب بس بہت ہو چکا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتی ہیں، اپنے رویے سے مجروح کرتی ہیں اور سب کے سامنے میری عزت رون دیتی ہیں، جیسے میری عزت ٹکے گی بھی نہیں۔ یتیم ہوں تو کیا، یہ میرا گناہ ہے؟ مگر کیا آپ نے کبھی ایک لمحے کو سوچا کہ اگر مقدر نے آپ کو آپ کی بیٹی کے دامن میں بھی یہی عیب ڈال دیا تو کیا آپ اسے بھی اسی آگ میں جھونک دیں گی؟ اب بولے نا، چپ کیوں ہو گئی آپ؟ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ اس کی ساس نے اس کے گال پر جڑا تھا کہ اس کا گال شدت درد سے تم تما اٹھا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے سے بہتے آنسو ہاتھ کی پشت سے پہنچے، مگر نازک گال ابھی تک اس تھپڑ کی وجہ سے دہک رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، میرے سامنے میری بیٹی کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو کہ جیسی نحوست میری بیٹی کے سر پر بھی آ سکتی ہے؟ وہ ہمارے خاندان کی بیٹی اور اس خاندان کا خون ہے، عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے۔ وہ تمہاری طرح گری پڑی نہیں ہے، وہ نہ ہی لاوارث ہے، اس کے مقدر میں اچھا ہی اچھا لکھا ہے۔ تم جیسی بدنصیب وہ چاہ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ زہر سے بھی زیادہ تیز تھے۔ زینیا کا دل سینے میں تڑک کر رہ گیا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی اور پھر جیسے پاؤں جیسے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہوئے تھے اور وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ نحوست؟ میں امی، آپ میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کے بیٹے سے محبت کی ہے، کیا آپ میری محبت کو بھی منحوس کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا، میں نے آپ کے ہر تانے کا جواب صبر سے دیا، پھر بھی میں منحوس ہوں؟ اگر میرے جسم کا ایک حصہ میری مرضی کے بغیر کمزور پیدا ہو گیا تو اس کا جرم میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہی ہیں آپ؟ یہ سب تو اللہ کی رضا سے ہوا ہے نا۔ اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھر چکی تھیں، وہ اب اور لڑنے کی حالت میں نہیں تھی۔ امی، خدا نے اگر مجھے اولاد نہیں دی تو کیا میں ماں ہونے کی خواہش بھی چھوڑ دیتی؟ ہم کوئی بچہ گود بھی تو لے سکتے ہیں نا۔ وہ سسکی تھی کیونکہ اس کی ساس ابھی بھی اس سے نفرت بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیر چھوڑیں، شاید آپ نے تو مجھے انسان بھی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا منہ اچھی طرح سے سجاتی، جہان تیزی سے اندر آیا تھا، اپنی ماں کی چیخیں اور زینیا کی سسکیاں سن کر، مگر زینیا کو زمین پر گرے دیکھ وہ جھٹکے سے اسے اٹھا گیا تھا۔ زینیا! اس کی آواز ہولے ہولے لرز رہی تھی کیونکہ زینیا کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور گال پر تھپڑ کا نشان تھا۔ وہ بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم ٹھیک ہو یہاں؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو ایک مرد صرف تب محسوس کرتا ہے جب اسے ڈر ہو کہ وہ اپنی قیمتی شے کو کھو دے گا۔ زینیا کے ہونٹ شدت درد سے پھڑ پھڑائے۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ساس نے اس کی روح پر کیسا گھاؤ دیا تھا، مگر اس کے لبوں سے آواز نہیں نکلی۔ بولو زینی میری جان، کیا ہوا ہے؟ اسے کیوں چپ ہو؟ اسی لمحے اس کی ماں کی آواز کچن میں گونجی تھی جو نہایت تلخی لیے ہوئی تھی۔ ہونا کیا ہے بیٹا جی؟ تمہاری محبوب بیوی اب میرے سامنے زبان درازی کرنے لگی ہے، بد دعا دے رہی تھی کہ میری بیٹی بھی بانجھ ہو جائے۔ ابھی ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو بد دعائیں دے گی، ہمارا برا سوچے گی۔ یہ تو شروع ہی سے حاسدی ہے، پہلے ہی وارن کیا تھا تمہیں، مگر تم۔ ان کی بات پر جہان کی گرفت سخت ہوئی۔ زینیا کے سرخ گال دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ امی، بس کر دیں آپ، اب مزید ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا میں زینیا کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں جس سے اس کی عزت پر حرف آئے۔ اس کے لہجے کی سختی محسوس کرتے شاہدہ بیگم لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی امی؟ جہان کی آواز وقت کے ساتھ ساتھ بھاری ہو رہی تھی۔
یہ 3 سال سے آپ کے ہر تیر کو چپ چاپ سہتی آ رہی ہے، لیکن آپ کو تو صرف پوتا چاہیے۔ انسانیت کہاں گئی ہے آپ کی؟ اس نے زینیہ کو اپنی باہوں میں بھرتے کہا۔ زینی تم کچھ نہیں کہو، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، میں سب کو سمجھا لوں گا۔ تم کمرے میں چلو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ماں کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے اس کے کمرے میں لے کر جا چکا تھا۔ کمرے میں تو وہ چلی گئی تھی، مگر رات بھر وہ اپنی ساس کی باتیں سوچتی رہی۔ ایک پل کو بھی اسے صحیح سے نیند میسر نہ ہوئی۔ صبح جیسے ہی جہان کی آنکھ کھلی تو اسے سوئے ہوئے پایا اور شکر کیا تھا کہ وہ کم از کم سو تو گئی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ساری رات بھر جاگتی رہی ہوگی۔ صبح کا سورج بہت سی سازشیں لے کر طلوع ہوا تھا۔ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، مجھے تم سے ایک طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم بھی میری بیٹی جیسی ہو، بلکہ میری بیٹی ہی ہو۔ وہ میں نے بہت غلط کیا تمہارا دل دکھا کر، مگر اب میں ایسی باتیں نہیں کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے زینیہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے آنکھوں میں چمک لیے بول رہی تھی، جبکہ وہ مشکوک انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ساس ایک رات میں کیسے بدل گئی تھی۔ کیا انہیں واقعی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے زینیہ کے ساتھ جو بھی کیا وہ غلط تھا؟ ان کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ جب وہ ایک دم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی۔ کیا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا میری بیٹی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ آئندہ ایسی تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ اب میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گی۔ وہ اس کی جانب والہانہ محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں ایک دم نم ہوئی تھیں۔ امی، میں آپ سے کل بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں تھک گئی تھی، کب سے میں یہ سب برداشت کر رہی تھی، مگر کل میرے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا، میں معافی چاہتی ہوں۔ مجھے آپ سے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کو بڑا دل کرتے دیکھ کر وہ بھی اپنے کل کے رویے کی معافی مانگنا نہیں بھولی تھی، اور ان کے گلے لگانے پر وہ بھی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ جبکہ ان دونوں کو اس طرح سات سلوک سے بیٹھے دیکھ کر جہان نے خوشی کی سانس لی تھی۔ اچھا، یہ ناشتہ کرنے کے بعد جاؤ، تم ذرا جا کر شاپنگ کراؤ ندا کے ساتھ۔ میں نے اس کے لیے رشتہ دیکھا ہے، وہ بھی بہت اچھے گھر کا۔ میں اس کو بھی گھر کا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے ہی اس کے ساتھ لگ کر شاپنگ کروانی ہے، آخر تم اس کی اکلوتی بھابھی ہو، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی، وہ جو نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ آخر پہلی بار وہ اس کو کوئی بڑی ذمہ داری دے رہی تھی، آخر وہ کیوں کر قبول نہ کرتے؟ تبھی وہ جھٹکے سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ کیوں نہیں امی، میں اس کی بہن ہوں، میں اس کے سارے کام آگے لگ کر کرواؤں گی۔ کیوں نہیں کرواؤں گی؟ وہ ندا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ ندا بھی زیر لب سر جھکا کر مسکرا دی۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکل گئیں، اور پھر ایسا روز ہونے لگا۔ اگر کوئی بھی جولری چاہیے ہوتی، یہاں تک کہ مہندی کا ڈریس، بارات کا ڈریس، سب کچھ وہ اپنی پسند سے لائی تھی۔ اس نے دیکھا تھا ندا کی زیادہ دلچسپی نہیں تھی ان کاموں میں، وہی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، اور بہت خوبصورت پسندیدہ لباس تیار کروائے تھے ندا کے۔ اس کی نظروں میں ندا اس کی سگی بہن جیسی تھی، کیونکہ اس کی کوئی اپنی بہن تو تھی نہیں جس کے وہ لاڈ اٹھاتی، اسی لیے وہ ندا کی ہر خواہش پوری کرتی تھی، اس کو مزے مزے کے کھانے بنا کر دیتی تھی، تاکہ اس کو کبھی احساس نہ ہو کہ وہ اس کی بھابھی ہے یا اس پر حکم چلاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے سارے کام دل سے کیا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ بارات کا ڈریس لے رہی تھی جب زینیہ نے ندا کا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، لڑکی، اب تو خود کے لیے کچھ پسند کر لو، تمہاری شادی کا لہنگا ہے، کیا یہ بھی میری پسند سے لوگی؟ وہ اس کو گھورتی نگاہوں سے دیکھتے بولی، جب وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ کون سا میری خود کی شادی ہے؟ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی، اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ، میرا مطلب ہے کہ ایک دفعہ ہی شادی ہونی ہے، میں میری پسند سے لیں یا آپ کی پسند سے، ایک ہی بات ہے، مجھے آپ کی چوائس پر پورا یقین ہے۔ وہ اس کے کاندھے پر تبکی دیتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے دل میں کچھ کھٹکنے لگا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے شادی کا جوڑا پیک کروا گئی اور لے آئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت شادی کا جوڑا تھا، جو بھی ایک دفعہ پہن لیتا اسے پہننے کی چاہت ضرور کرتا۔ وہ بڑے دل سے اس کی ساری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کون سی قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ پورا گھر دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا، یہاں تک کہ مہندی پر بھی اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عین شادی کے روز جب وہ تیار ہوئی تو جہان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ جب وہ جھٹکے سے پلٹی، ارے جہان، کیا کر رہے ہیں آپ؟
ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے نیچے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے بولی، جبکہ وہ بہکی بہکی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دیکھ لینے دو، پھر شاید تمہیں دوبارہ ایسی شدت بھری نظروں سے نہ دیکھ سکوں۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں کوئی بھاگی جا رہی ہوں کہیں؟ یہی ہوں، آرام سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گھور کر بولی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ کیا پتا تم بعد میں مجھے ایسے نہ دیکھنے دو، ابھی وقت ہے، مجھے دیکھ لینے دو۔ اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کا ایک انداز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج آپ کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہیں، وہ اسے جانچتے لہجے میں دیکھتے بولی، جس کا ضبط جواب دے رہا تھا، اور ایک دم آگے بڑھتے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس شدت سے جھکا تھا کہ اس کا سانس لینا دشوار ہو گیا، مگر وہ اس کے ہونٹوں کی نمی تک نچوڑ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو جہان؟ پیچھے ہٹو، ساری لپسٹک خراب کر دی میری۔ اب 10 منٹ لگیں گے مجھے دوبارہ تیار ہونے میں، میں امی کو کیا جواب دوں گی؟ بے شک امی بدل گئی ہیں، لیکن میں ان کے سامنے غلطی نہیں کرنا چاہتی تاکہ میں ان کی بیڈ لکس میں ہوں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ چلو اب مجھے اچھے سے تیار ہونے دو، بلکہ تم یہاں سے جاؤ۔ یہ کہتے وہ اسے دیکھتے وہ اسے کمرے سے نکال چکی تھی اور دروازہ بند کر کے دوبارہ تیار ہونے لگی۔ چند منٹ بعد جیسے ہی وہ نیچے آئی تو آگے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی، جبکہ قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بے یقینی سے سامنے موجود منظر کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے دلہن کی جگہ کسی اور کو دیکھ کر وہ بے یقین ہی تو رہ گئی تھی۔ یہاں تو ندا کو ہونا چاہیے تھا، پھر یہ لڑکی کون تھی؟ مگر جیسی اس کی نگاہ دولہے پر گئی تو اسے لگا وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ وہ بے یقین ہی تو رہ گئی تھی۔ ایک دم اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ منہ کے بل نیچے گری تھی زمین پر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لفظ ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے سرگوشی کی صورت میں نکلے تھے، مگر کانوں میں جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ قبول ہے کہ لفظ اس کے لیے سہانے روح ہی تو تھے۔ وہ جس چاؤ سے وہ لہنگا تیار کر رہی تھی وہ اس کی نند کا نہیں بلکہ سوتن کا تھا۔ وہ ایک دم دل میں اٹھتے درد سے چیخ اٹھی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی اس کے اپنے شوہر نے اسے دیا تھا۔ زینیا! جہان کی آواز اسے دیکھ کر گلے میں اٹکی تھی، جو زمین بوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کر آگے بھاگا تو اس کی ماں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دلہن کا پہلو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو بھاگتے دیکھا۔ جہان کہاں جا رہے ہو؟ مگر وہ کسی کی سننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے اس کے پاس جھکا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ زینیا میری بات سنو پلیز، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے میری طرف دیکھو۔ مگر زینیا کی آنکھوں پر جیسے گہرا بوجھ آن پڑا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ندا حیران نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ اب شاہدہ بیگم سے اور برداشت نہ ہوا تو وہ غصے سے کانپتی آواز میں چیخ اٹھی، اے منحوس عورت، کیوں میرے بیٹے کی خوشیاں نگلنے کے در پہ ہے؟ ڈرامے بند کر۔ وہ لپک کر اس کے قریب آتے بولی، اور تم جہان ابھی بھی اس کے لیے پاگل ہو رہے ہو، اس بے اولاد کے لیے؟ یہ تمہاری خوشیوں پر ناگن بن کر بیٹھی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا محبت میں بالکل ہی اندھے ہو گئے ہو؟ تمہاری دلہن وہ ہے جس سے آج نکاح کیا ہے تم نے۔ امی بس خدا کا واسطہ خاموش ہو جائیں، جہان دھاڑتے ہوئے بولا تھا، اور سب مہمانوں کو وہیں چھوڑ کر زینیا کو اٹھاتے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ جسم درد سے چٹک رہا تھا۔ جیسی اس کی دھندلی آنکھیں کھلی تو دیکھا وہ فرش پر نہیں تھی، نہ ہی وہاں کوئی شور تھا، نہ ہی اس کی سوتن۔ اس نے غائب دماغی سے اپنے ارد گرد اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے نقاہت سے اٹھتے کہنا چاہا جب نگاہ جہان پر گئی، جو پاس ہی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا ہوا تھا، جبکہ آنسو اس کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ سینی تمہیں ہوش آ گیا؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، وہ اسے سینے سے لگانے کی کوشش کرتے بولا، جب زینیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ نیلگوں آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے تھے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، سمجھے؟ تم کون ہو؟ تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے۔ وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، تم تو کوئی فریبی ہو، مکار۔ اس کی بات پر جیسے جہان کے دل پر خنجر چلا۔ زینیا میری بات تو سنو۔ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتے بولنا چاہا، کیا سنوں؟ وہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا وہ سچ جو آپ سب نے مجھے کبھی دکھایا ہی نہیں تھا، یا وہ جھوٹ جو آپ اس سچ کو دبانے کے لیے بڑی دیدہ دلیری سے روز میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے؟
زینیا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کرتے حقارت سے کہا، جہان تم کچھ ہی دیر پہلے کسی اور کو پہلو میں سجائے بیٹھے تھے، پھر اب یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، دنیا تو میری لوٹی ہے، تمہارا کیا گیا اس سب میں؟ تم کو تو ایک نئی بیوی مل گئی، شاید میں پرانی ہو گئی تھی، ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس کی بات پر جہان کا حلق رند گیا۔ زینیا میری مجبوری تھی، امی نے مجھے مجبور کیا تھا، اپنی قسم دے دی تھی کہ یہاں تو وہ تمہیں گھر سے باہر نکال دیں اور اپنا مرا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں کریں گی۔ پھر تم ہی بتاؤ کیا کرتا، میں تمہیں چھوڑ تو نہیں سکتا تھا نا؟ تمہاری امی، اب ان کا بہانہ کر رہے ہو تم؟ اس کا لہجہ طنز سے پر تھا۔ تم نے بھی تو یہی چاہا تھا نا، تم بھی اولاد چاہتے تھے نا، اسی لیے کسی کو اپنا لیا۔ مجھے تو بس دھوکہ دیا تھا، میں مفت میں جو مل گئی تھی تمہیں، میرے آگے پیچھے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا جو نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ تڑپ کر بولا، ایسا ہی ہے جہان۔ زینیا کے لفظ اس کے سینے میں خنجر بن کر پیوست ہوئے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج میری جگہ وہ لڑکی دلہن نہ بنی ہوتی اور میں یوں ٹوٹ کر بکھری نہ ہوتی۔ جہان تڑپ کر ایک قدم آگے بڑھا، مگر زینیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ بس ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا جہان، میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی لرزتی آواز میں اتنی مضبوطی تھی کہ جہان ساکت رہ گیا تھا۔ یہ وہ زینیا تو نہیں تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ایک دم جھٹکے سے دروازہ کھلا اور شاہدہ بیگم شان سے اندر آئیں۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ اکاشا جو کہ جہان کی دوسری بیوی تھی، ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی اور آنکھوں میں تضحیک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آ ہی گیا ہوش آخر تمہیں، ویسے ڈرامہ ہی کر رہی ہوگی، میرے بیٹے کی خوشیاں ہضم جو نہ ہوئیں تم سے۔ اب اٹھی گئی ہو مہارانی تو سن لو، نکاح ہو چکا ہے، اکاشا اب اس گھر کی بہو ہے۔ تم نے ہماری نسل روک دی، لیکن اب یہی ہماری نسل چلائے گی۔ اور ہاں، اب تم مزید یہاں بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی، تمہارا کام ختم ہوا، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ شاید آپ بھول گئی ہیں، میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، آپ نے مجھ سے یہی کہا تھا، مجھے قسم دی تھی کہ اگر میں دوسری شادی کر لوں گا تو آپ زینیا کو اس گھر سے نہیں نکالیں گی۔ اسی بات کے آسرے پر تو میں تیار ہوا تھا اکاشا سے شادی کرنے کے لیے، ورنہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ آپ مجھے بالکل بھی راضی نہیں کر سکتی تھی، اور اب آپ کیسے اپنی بات سے مکر سکتی ہیں؟ کیسے میری محبت کو گھر سے نکال سکتی ہیں؟ میں مرتے دم تک کیسے کبھی نہیں کروں گا امی، کبھی نہیں۔ میں اکاشا کو تو اپنی زندگی سے نکال سکتا ہوں ابھی کھڑے کھڑے، مگر زینیا کو کبھی نہیں امی۔ جہان ضبط کھوتے غصے سے دھاڑا، مگر زینیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ بولنے دو انہیں جہان، ویسے بھی میرا دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ ان کے دل میں میرے لیے کتنا زہر بھرا پڑا ہے۔ آخر آہستہ آہستہ وہ باہر آ ہی رہا ہے، تو اس لیے آج انہیں مت روکو۔ میں بھی کتنی نادان تھی، آخر میں کیسے سمجھ بیٹھی کہ آپ مجھے دل سے پیار کر سکتی ہیں؟ آپ تو کسی کو دل سے پیار نہیں کر سکتی، آپ تو دوسروں کی زندگی کو جھاڑنا جانتی ہیں، دوسروں کی زندگی کو تباہ کرنا جانتی ہیں۔ پھر آپ میرا گھر بسنے کی چاہ کیوں کریں گی؟ میں ہی پاگل تھی جو آپ کی باتوں میں آ گئی۔ وہ عورت جو مجھ سے انتہا کی نفرت کرتی تھی، آخر مجھے خوش کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اسی لیے تو آپ نے یہ سب کھیل رچایا، میرے ہاتھوں میری سوتن کا لباس تیار کروایا۔ آخر آپ کے دل کو کچھ ہوا کیوں نہیں؟ میں آپ کو بد دعا نہیں دے رہی، مگر جو آپ میرے ساتھ کر رہی ہیں وہ مکافات عمل کی صورت میں آپ کے پاس ضرور لوٹے گا، کیونکہ بے شک میں اپنا حساب نہ لوں مگر خدا تو ضرور لیتا ہے۔ یہ بھی کیا خوب کہی تم نے، اچھا ہوا تمہیں میرا پتہ چل گیا، ورنہ کب سے ناٹک کر کر کے میں تو تھک گئی تھی۔ حقیقت سامنے آ گئی تو اب مجھے اور دکھاوا نہیں کرنا پڑے گا، اب تو سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ میرا بیٹا دوسری شادی کر چکا ہے، اور ویسے بھی میرا گھر یتیم خانہ نہیں ہے جہاں ہم بانجھ عورتوں کو پناہ دیں۔ اچھا ہوا جو جہان کی زندگی برباد ہونے سے پہلے میں نے اس کا گھر بسا دیا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، بس اب یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ معاف کرنا زینیا، مگر تم خود عقل مند ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی، پھر آخر تم میں ایک شخص کی زندگی کیسے برباد کر سکتی ہو؟ تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کیوں جہان نے میرے ساتھ شادی کی ہے۔ امید ہے تمہیں برا نہیں لگے گا۔ اکاشا معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے بولی، بس بہت ہو گیا۔
زینیا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تم معصوم ہو یا نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا، مگر تم وہ ہو جس نے میری پوری زندگی نکل لی۔ یہ کہتے اس کے ہونٹ کب کب آ گئے۔ مجھے جانا ہے۔ اس کی بات پر جہان کے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے۔ زینیا پلیز ایسے نہ کہو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، دنیا کی ہر لڑائی لڑ لوں گا تمہارے لیے، مگر تمہیں کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس کی بات پر زینیا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم نے مجھے کھو دیا ہے جہان، اب نہ تم پر میرا نہ میرا تم پر کوئی حق نہیں رہا۔ جس دن تم نے کسی اور کو دلہن بنا کر کسی اور کو دل میں جگہ دے دی، تم نے مجھے اسی وقت کھو دیا تھا۔ زینیا خدا کے لیے، وہ اس کے قدموں میں بیٹھنے لگا تھا کہ اس نے روکتے ہوئے کہا، مت جھکو میرے سامنے، تم نے جھکنے کا حق بہت پہلے ہی کھو دیا ہے۔ جہان نے اس کے شفاف لفظوں پر دھیرے سے سر اٹھایا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں روکوں گا نہیں، لیکن ایک بار، صرف ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کی بات پر زینیا کا دل ساکت ہوا تھا۔ آخر کیسے کہہ دیتی وہ اتنی بڑی بات؟ جو بھی تھا اس کے علاوہ زینیا کا تھا ہی کون؟ زینیا چند سیکنڈز خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی، دل پھٹنے کو آ گیا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر اذیت ناک مسکراہٹ ابھری تھی۔ محبت تھی، مگر اب نہیں رہی۔ جہان کا چہرہ اس کی بات پر سفید پڑا تھا۔ وہ اسے روکنے لگا تھا جب اس کی ماں زبردستی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ انہوں نے اوکاشا کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ وہاں سے گم ہوئی تھی، جب اس کی ماں اسے قسمیں دے کر سمجھا بجھا کر اس کے کمرے میں بھیج چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے اور اوکاشا کے کمرے میں آیا تو اسے بلیک سلیو لیس نائٹی میں دیکھ دنگ رہ گیا۔ تم آ گئے جہان، جلدی آؤ نا، میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک ادا سے اس کے قریب آتے اس کے چہرے پر انگلی سے لکیر کھینچتے اس کی طرف جھکتی ہوئی بولی تھی کہ اس کی دھڑکنیں نمایاں ہونے لگیں۔ وہ بے ساخت بنجر ہوتے گلے سے نظریں چرا گیا تھا۔ آخر وہ زینیا سے بے وفائی کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اپنے اوپر پہرے بٹھائے دیکھ اوکاشا دانت پیس کر رہ گئی اور خود ہی پہل قدمی کرتے ہوئے اس کا منہ ہاتھ سے تھامتے ہوئے جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اور اچانک اس کے لبوں پر جھک گئی، جبکہ اس کو خود پہل قدمی کرتے دیکھ جہان کے ہاتھ مکیں کے انداز اس کی کمر پر ٹک گئے تھے اور اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں وہ اس کا ماس بھر گیا تھا کہ جہان کے لبوں میں اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں دب سی گئیں۔ وہ اسے اور اپنے اندر کی جانب کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سے دور ہٹا تو وہ اپنے سرخ پڑتے لبوں سمیت گہری سانسیں بھرنے لگی تھی، مگر ابھی بھی اس کی بس نہیں ہوئی تھی۔ اسے اور طلب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ جہان کو کچھ اور نہ کرتے دیکھ خود ہی اس کا ہاتھ تھامے بیڈ کی طرف لے گئی تھی اور اسے بیڈ پر دھکیلتے ایک نزاکت سے خود بیٹھ کے اوپر آتی اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ تم صرف میرے ہو جہان، صرف میرے۔ اب تم اپنی پہلی بیوی کو بھول جاؤ، وہ تمہیں کوئی سکھ نہیں دے پائی، مگر میں تمہیں ہر طرح کا سکھ دوں گی۔ تم جو چاہو گے میں وہ کروں گی۔ میں جانتی ہوں وہ ڈبو سی لڑکی ہے، تمہاری فزیکل ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتی ہوگی، مگر میں ایسی چھوئی موئی سی لڑکی نہیں ہوں، مجھے سب کچھ کر کے دکھانا آتا ہے۔ وہ اپنی نائٹی کی ڈورے کھینچتے ہوئے بولی تھی، جبکہ جہان سے اب اور برداشت نہ ہوا تھا۔ اس کی ماں بھی تو یہی چاہتی تھی، ان کو پوتا چاہیے تھا، تو پھر آخر وہ ایک ہی دفعہ میں ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا آج وہ اپنی ساری شدتیں اس لڑکی پر نچھاور کر کے کسی طرح ایک ہی رات میں پریگننٹ کر دے، تاکہ اس کی ماں اسے بار بار اس لڑکی کے قریب آنے کا نہ کہے اور وہ دوبارہ زینیا کو اس گھر میں لا پائے۔ اوکاشا بے شک جتنی مرضی خوبصورت سہی، مگر زینیا کے آگے اس کی خوبصورتی پھر بھی کم تھی۔ مگر یہ احساس کہ زینیا پر مردانگی کی چھاپ چھوڑنے والا وہ پہلا مرد تھا، اس کے دماغ پر ہوس کی طرح قائم ہو چکا تھا، اور وہ بغیر دیر کیے اس پر جھکا تھا اور اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تھا۔ اسے اس طرح شدتیں نچھاور کرتے دیکھ اوکاشا کے لب معنی خیز انداز میں مسکرائے تھے۔ وہ سمجھی تھی اس نے جہان کو مکمل طور پر حاصل کر لیا، اب اس کے دل اور دماغ پر اسی کا راج ہوگا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ مرد ذات صرف وقتی طور پر اٹریکٹ ہوتے ہیں، اپنا مطلب پورا کرتے ہیں، وہ عورتوں کو یوز کر کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ اس کے جسم پر جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ جب اس کو فون بجنے لگا، وہ خلوت کے اس لمحے میں فون اٹھانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ان نون نمبر دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سوچی کہ وہ فون کان سے لگا گیا تھا۔
ساتھ ہی اپنے لبوں سے اپنا کام کرنے میں مگن تھا، مگر جیسے ہی فون پر سننے والی بات نے اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، وہ جھٹکے سے اوکاشا سے دور ہوا تھا اور فوراً اپنے کپڑے پہننے لگا، جبکہ اوکاشا ایک دم بدمزہ ہوئی۔ اسے عین بیچ میں چھوڑ کر جانے پر وہ تڑپتی رہ گئی۔ جہان کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہمارا کام بھی پورا نہیں ہوا، تم مجھے چھوڑ کر ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے چلائی، مگر وہ اس کی ایک بھی بات سنے بغیر باہر نکل کر تیزی سے بھاگتے ہوئے جا چکا تھا، جبکہ وہ پیچھے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ زینیا کے پیچھے ہی بھاگ کر گیا ہے، جس پر وہ ضبط سے کڑتی ہوئی اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی اور دانت کچکچاتے ہوئے زہر خوند لہجے میں بولی، زینیا، اگر تو تم وجہ ہوئی میری ویڈنگ نائٹ خراب کرنے کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہاری زندگی کو کانٹوں سے بھر دوں گی۔ اگر تم اس دفعہ گھر میں واپس لوٹ آئیں تو تمہاری موت پکی ہے میرے ہاتھوں۔ وہ آگ اگلتی ہوئی نظروں سے بولی تھی۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچا، ڈاکٹر اسے اندر لے گئے تھے۔ جہان باہر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا رہ گیا۔ یا اللہ پلیز اسے بچا لیں، بھلے ہی وہ مجھ سے نفرت کرے، چھوڑ دے مگر اسے کچھ نہ ہو، اس کے بغیر میں بھی مر جاؤں گا۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں دل سے دعا گو ہوا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آیا، وہ لپک کر ان کے پاس پہنچا۔ فکر کی بات نہیں ہے، چوٹیں تو بہت آئی ہیں، خون بھی کافی بہہ گیا ہے، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ جہان نے شکر کا سانس ادا کیا۔ اب تو اس کی ٹانگیں جیسے جواب دینے لگی تھیں۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ جی، مگر وہ بات چیت زیادہ نہیں کر سکتی، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ زینیا سفید بستر پر بے حس و حرکت لیٹی تھی، پٹی سر پر بندھی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں احساسات کی رمق نہ تھی۔ جہان اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھتے بولا، تمہیں پتا ہے تم نے میرا کیا حال کر دیا تھا؟ میں پاگلوں کی طرح تمہارے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا میں زندہ نہیں رہ پاتا زینی۔ یہ کہتے اس کی آواز رنسی گئی۔ وہ زینیا سے معافی مانگ چکا تھا اور اسے زبردستی گھر لے آیا تھا۔ زینیا بھی کیا کرتی، اس کے پاس کہیں جانے کا کوئی ٹھکانہ جو نہیں تھا، اور اب تو اس کی حالت بھی خراب تھی۔ آخر کہاں جاتی؟ باہر کی دنیا کیسی تھی وہ تھوڑی ہی دیر میں دیکھ چکی تھی۔ اگر اس کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو یقیناً وہ برے شخص اس کی عزت لوٹ لیتے۔ خود پر جبر کرتے ہوئے اس گھر میں رہنے پر مجبور تھی۔ اس کے واپس لوٹنے پر اس کی ساس نے خوب واویلا کیا تھا، مگر جہان اب کی بار ان کو اپنی قسم دے کر خاموش کروا چکا تھا اور زینیا کو لیے کمرے میں جا چکا تھا۔ یہ منظر اوکاشا نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ اوکاشا کوئی نہ کوئی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا کر زینیا سے لڑائی لینے لگی تھی۔ زینیا خود پر چاہے جتنا جبر کرتی، مگر اس کی گھٹیا باتوں پر دو چار باتیں اس کے منہ سے بھی نکل ہی آتی تھیں۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم زینیا اوکاشا کے ساتھ؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس کی حالت کا، پھر بھی تم اس سے لڑائی کر رہی ہو۔ میں آخری بار سمجھا کر معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر تم نے میری اوکاشا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی محبوب بیوی پہ اپنی بیوی سے 14 سال چھوٹی دوسری بیوی کو ترجیح دے رہا تھا۔ اس کی بات پر اوکاشا خوش ہو گئی تھی، جبکہ زینیا بے یقینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جو کل تک تو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، آج اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی سوتن کو اس سے اوپر رکھ رہا تھا۔ وہ تو کہتا تھا وہ اس سے بے لوث محبت کرتا ہے، کبھی ان دونوں میں فرق نہیں کرے گا، مگر فرق سامنے آ ہی گیا تھا۔ جب سے اوکاشا پریگننٹ ہوئی تھی وہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت بڑھنے لگا اور اوکاشا موٹی ہونے لگی تو وہ اس سے اپنی فزیکل نیڈز پوری نہیں کر پاتا تھا۔ تبھی وہ روز رات کو اس کے کمرے میں ہی سوتا تھا، مگر دن کے اجالے میں اس کو یوں اوکاشا کی طرفداری کرتے دیکھ یہ بات دل میں چپ سی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے لگام ہوتے بہتے چلے گئے، جبکہ وہ لب کاٹتے ہوئے رنجیدہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اور کچھ بھی کہے بغیر وہ روتی ہوئی روم میں بند ہو گئی۔ اگر وہ اس پر غصہ کر کے جاتی یا چیخ چلا کر جاتی تو پھر بھی جہان کو غصہ آتا، مگر وہ کچھ کہے بغیر ایسے ہی خاموشی سے چلی گئی۔ یہ بات جہان کے دل میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ اس پر غصہ تو کرتی، اس کی خاموشی کو اس نے اچھی طرح محسوس کیا تھا، جبکہ اوکاشا تو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب جہان پوری طرح سے اس کا ہو چکا ہے۔ رات کے پہر اس کا دل بہت بوجھل تھا، تبھی وہ اوکاشا کو سلاتے ہی اس کی بھاری نیندیں محسوس کرتا،
دبے پاؤں کمرے سے نکل گیا اور اپنے کمرے پر جاتے دستک دیے بغیر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، اسی لیے مشکل نہیں ہوئی تھی اسے اندر آنے میں، جبکہ زینیہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس پہر کون آیا ہوگا۔ تبھی وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ آخر اب کیا لینے آئے ہو تم جہان یہاں؟ تمہیں میری اب کوئی طلب نہیں رہی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارا سب کچھ عکاشا ہی تو ہے، اسی کے پاس جاؤ نا، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، جس طرح تم نے مجھے اس کے سامنے رسوا کیا ہے نا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے بلکتے ہوئے بولی تھی جب وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ نفی میں سر ہلایا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بے چینی سے بولا، نہیں زینیہ میری جان، پلیز میری بات کو سمجھو، میرا سب کچھ تم ہو۔ تم تو جانتی ہو نا عکاشا کے موڈ سوئنگ سے اس حالت میں اسے غصہ دلانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس کا 7واں ماہ چل رہا ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میں نہیں چاہتا کہ امی تم پر الزام لگائیں صرف اس لیے۔ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا، اور جو باہر بولا وہ سب کیا تھا؟ ہاں مجھے درد نہیں ہوتا، وہ تو میں بس عکاشا کو خوش کر رہا تھا، سمجھو نا میری جان۔ جو بچے کا نہیں تمہارا بھی تو ہوگا نا، تمہیں بھی ماں کہلا کر بلائے گا، تو کیا تم چاہتی ہو کہ وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا جائے؟ ورنہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے عکاشا سے محبت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ بس بچے کے لیے ہوں، کیونکہ میری تو ہر رات تم رنگین بناتی ہو۔ اسے بستر پر گراتے جھٹکے سے اسے بے لباس کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو جہان؟ وہ منمنائی تھی اور مزاحمت کرنی چاہی تھی۔ تم بس خاموش رہو اور اپنی دھڑکنوں کو شمار کرو، کیونکہ اب جو میں کرنے والا ہوں وہ بہت مشکل امر ہوگا۔ جانتی ہو نا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں پاس آئے ہوئے، اب تم کوئی بھی اعتراض نہیں کرو گی۔ وہ زینیہ کے چہرے پر نظر گاڑے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو اس کے سینے پہ رکھے ہوئے سینے سے رب کرتے ہوئے گردن سے لے جا کر زینیہ کے ہونٹوں اور گالوں کو چھو رہا تھا۔ جہان کا ایسا کرنا اس کی رگ رگ میں نشے دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنی سسکیوں کو بری طرح جہان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ جہان کے چہرے پر سجی ہوئی گھنی سخت داڑھی اسے جاذب نظر بنا رہی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے بہکے ہوئے آتشی لب جس پر نرمی سے زینیہ اپنا انگوٹھا رب رکھتے ہوئے رب کر رہی تھی۔ وہ کھیلی تو رہی تھی جہان کے آتشی لبوں سے۔ جہان کی آنکھوں میں نیند کے لال ڈورے اسے اور بھی پرکشش بنا رہے تھے۔ اس کے سلکی بالوں میں سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو سختی سے لبوں میں قید کرتے، جس بے دردی سے اس نے زینیہ کی سانسوں کو کھینچتے ہوئے خود کی سانسوں میں الجھایا تھا۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی، مگر اسے اب جہان کے اس انداز کی عادت ہو گئی تھی۔ یہ اس کے روز کا عمل تھا، تو پھر تڑپنا کیسا؟ زینیہ نے بھی اس کے گلے میں دونوں بازو ڈالے ہوئے بڑی محبت سے اپنی سانسوں کو اس کے گلے میں انڈیلتے ہوئے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جس شدت سے جہان نے اس کی پنکھڑیوں سے نمی پینے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد جہان کا زینیہ سے دور ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، جس کا اندازہ زینیہ کو بھی بہت اچھی طرح سے تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ زینیہ کو بھی بالاج کی قربت کا سکون چاہیے تھا، جو کہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ جتنا حق شوہر کا بیوی پر ہوتا ہے اتنا ہی حق بیوی کا بھی شوہر پر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے حقوق کے لیے اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ وہ زینیہ کی پوزیشن سیدھی کرتے اس کے اوپر گھٹا بن کر چھایا تھا۔ زینیہ کے چہرے کو لبوں سے چومتے ہوئے وہ دیوانہ ہو رہا تھا، کانوں کی لو کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے گردن پر لو بائٹس بنانے لگا تھا۔ زینیہ کے مخملی دودھیا گردن پر جہان کے لبوں کے بے شمار دائرے اس کی گردن کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ گردن پر جہان کی داڑھی کی چبھن، دانتوں کی سختیاں اور لبوں کی گستاخیوں سے زینیہ جذبات سے بھری مدہوش سسکیاں لے رہی تھی۔ جہان دونوں ہاتھ زینیہ کی نائٹی پر تھے، جبکہ وہ آنکھ دبا کر شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جہان اب کیا کرنے والا ہے، مگر اب زینیہ کو بھی اس کی عادت ہو چکی تھی۔ اس نے جہان کو باز رکھنا چاہا، مگر اس کی انسنی کرتے ہوئے عیار سے مسکراتے ہوئے اس کی نائٹی کے گلے پر دونوں ہاتھ ڈالے ساری نائٹی پھاڑ چکا تھا۔ اب لگ رہی ہو نا تم حسین اور جاذب نظر، میری مخملی گڑیا، تمہاری یہ دھڑکنیں صرف میرے لیے ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے اس کی گہرائیوں کی بے باقیوں سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں کے نچلے کنارے کو بے دردی سے دانتوں کے بیچ میں رکھتے ہوئے کاٹا تھا۔
اس کی آنکھوں میں اترتی ہوئی خماری کو دیکھ وہ جانتی تھی کہ اگلے کچھ لمحے اس کی جان پر بہت مشکل اور بھاری پڑنے والے ہیں۔ سخت ہاتھ نازکیوں پر رکھتے ہوئے سختیاں دکھاتے سانسوں کو لبوں میں الجھائے ہوئے تھا۔ جہان کی قربت ہمیشہ پہلے سے زیادہ جنونیت بھری ہوتی تھی۔ اس کی ہر دھڑکنوں کو اپنے لبوں کی خوشبو سے مہکاتے ہوئے، اس پر محبت بھری سخت شدتیں برساتے ہوئے وہ پرسکون ہو رہا تھا۔ زینیہ دونوں ہاتھوں سے تکیے کے کناروں کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ اس کی روح کی گہرائیوں میں شامل ہی ہوا تھا کہ اوکاشا جھٹ سے دروازہ کھولے اندر آ گئی، اور اندر کا منظر دیکھتے اوکاشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے زینیہ کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کے یوں اچانک آ جانے پر زینیہ نے فوراً خود کو چادر سے ڈھکا تھا، جبکہ جہان بھی آنکھوں میں بے یقین سا تاثر لیے اسے رات کے اس پہر اپنے کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ جس حالت میں وہ دونوں لیٹے تھے وہ بیان سے باہر تھی۔ کاشا نفرت بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر قریب آنے لگی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا زینیہ، اس طرح تو تم چاہتی تھی کہ تم جہان کو مجھ سے چھین لو، مگر میں ایسا مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی۔ اور جہان تم تو مجھ سے محبت کے دم بھرتے نہیں تھکتے تھے، یہاں خلوت منانے کے لیے اپنی پہلی بیوی کے پاس منہ ماری کرنے آ گئے۔ تف ہے تم پر، میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گی، اور اپنا بچہ بھی تمہیں کبھی نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ وہ منہ سے گالیاں بکتی ہوئی بولی، جبکہ جہان اور زینیہ بے یقینی سے اس کی گندی زبان کو دیکھ رہے تھے، جو کہ آگے آتے ہوئے زینیہ کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی تھی۔ جب زینیہ پریشان سی ایک ہاتھ سے چادر سے اپنے وجود کو ڈھکے اس سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ جہان نے فوراً کپڑے پہن لیے تھے۔ اسے زینیہ سے الگ کیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں اوکاشا؟ اس طرح بہیو کیوں کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں اس وقت تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا، پھر اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولا۔ اب وہ بھی تنگ آ گیا تھا کہ اسے کوئی کام تھا ہی نہیں، جب دیکھو لڑنے بیٹھ جاتی تھی اور زینیہ پر حکمرانی کرنے لگتی تھی۔ وہ بے شک اوکاشا سے اولاد حاصل کرنے والا تھا، لیکن زینیہ اس کی محبت تھی۔ اس کی بار بار توہین ہوتے اب وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ وہ ایک دم جہان کے غصہ کرنے پر غصے سے بھرے لہجے میں تالیاں بجانے لگی۔ واہ بھائی واہ زینیہ، تم نے اپنا دودھیا جسم دکھا کر ورغلا ہی لیا نا جہان کو، اور یہ رال ٹپکاتا آ گیا تمہارے پاس۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں پھنکاری، جبکہ جہان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری، اور اس کا نیچے گرنا تھا کہ وہ ایک دم زور زور سے چلانے لگی، چیخنے لگی تھی، جبکہ اس کی چیخیں سن کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اٹھانے لگا، جبکہ اس کا رونا دھونا سن کر زینیہ بھی پریشان ہوتی فٹافٹ واش روم میں گھسی اور اپنے کپڑے بدل کر باہر آئی۔ اتنی دیر تک اس کی ساس بھی آ چکی تھی اور غصہ کرنے لگی۔ کیا کہا ہے تم نے میری بہو کو؟ تمہاری عقل موت مر گئی ہے؟ کیوں تم نے اس کو دھوکہ دیا اپنی اس غلیظ بیوی کے لیے؟ اس کو تو بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکالوں گی، پہلے اس کو ہاسپٹل لے کر چلو۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ زینیہ آتے ہوئے اس کے ساتھ ہی نکلی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نہیں جا سکتی، ہمارے ساتھ منحوس لڑکی، میرے پوتے پر کوئی منحوس سایہ ڈال دو گی۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی، جبکہ جہان نے انہیں باز کیا تھا۔ پلیز امی اس وقت تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ کہتے اس نے زینیہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، جبکہ زینیہ اور وہ دونوں آگے سیٹ پر بیٹھے اور اس کی ساس پیچھے اوکاشا کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کو تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ اسے ہاسپٹل لے کر پہنچے، اسے فوری طور پر اندر ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ آپ لوگ انہیں اب لے کر آ رہے ہیں، ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، آپ ان کو پہلے کیوں نہیں لے کر آئے؟ ڈاکٹر اندر سے ان کا حال دیکھ کر فوراً باہر آئیں، جبکہ وہ لوگ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر، ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی حالت اتنی بگڑ جائے گی، ابھی تو 7واں ماہ ہے اور ڈیلیوری میں تو کافی ٹائم ہے، جہان پریشانی سے بولا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے مسٹر؟ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم شوہر ہی ہے نا آپ ان کے، یا ان کے کوئی اور ہیں؟ ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ بولی، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر، میں ہی اس کا شوہر ہوں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، جبکہ اس کی ساس بھی آگے آتے ہوئے بولی تھی، جی ڈاکٹر صاحبہ، یہی اس کا شوہر ہے، اور ہماری بہو کو 9 ماہ نہیں ہوئے، ابھی 7 ماہ ہی ہوئے ہیں، ان کی شادی کو ابھی 7.5 ماہ ہوئے ہیں، تو پھر اتنی جلدی آپریشن تو نہیں ہو سکتا نا؟ کیا ایب نارمل ڈیلیوری ہے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو دیکھتی ہوئی بولی، جب وہ عجیب انداز میں نفی میں سر ہلا گئی تھی۔
شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں لیکن اس لڑکی کو 9واں ماہ چل رہا ہے۔ اس کی بات تھی یا کانوں میں انڈیلتا ہوا زہر جو ان تینوں نے وہاں کھڑے محسوس کیا۔ ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بہو کو ابھی 7 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ اس کی ساس لہجے میں بولی، جب انہیں ماتم دلاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نہایت کم عقل عورت ہیں۔ کیا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں ایکسپیرینسڈ ہوں، یا اگر آپ ہیں تو اندر جا کر آپریشن کر لیجئے، میں آپ کے ساتھ زبان لڑا کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی، مجھے ان کی ڈیلیوری بھی کرنی ہے۔ یہ کہتے وہ اندر جا چکی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ باہر آئی اور ہاتھوں میں گلابی وجود لیے ان کی گود میں ڈالا۔ اب تو یقین آ گیا نا آپ کو کہ 9 ماہ پورے ہو چکے ہیں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کو 9 ماہ ہو چکے ہیں تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حیرت سے چلاتے اندر کی جانب گئی جہاں وہ کمزور وجود لیے لیٹی تھی۔ اندر جاتی اس کی ساس نے اس بچی کو گود میں ڈالتے رکھ کر اکاشا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ لڑکی، تو نے ہمارے سروں پر خاک ڈلوا دی۔ میں تو تجھے اچھی اور نیک لڑکی سمجھتی تھی، مگر تو بد کردار نکلی۔ کس کا گند میرے بیٹے کے سر پر ڈالا ہے تو نے؟ بتا مجھے۔ وہ اس کے بال دبوچتے ہوئے بولی تھی جب وہ چیخنے اور چلانے لگی، چھوڑے مجھے۔ آپ نے ہی کہا تھا آپ کو ایک بہو کی ضرورت ہے جو آپ کے بیٹے کو پوتا دے سکے، وہی تو کیا ہے میں نے۔ اور کیا کیا ہے؟ ویسے بھی اگر آپ پوتے کا راگ نہ الاپتی تو میں یہ زنجیر کبھی بھی اپنے قدموں میں نہ ڈالتی۔ تو کھڑا دیکھ کیا رہا ہے؟ طلاق دے اسے۔ پتہ نہیں کس کا گن تیرے سر ڈال دیا ہے اس نے۔ اور پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 3 طلاق دے دی تھی کھڑے کھڑے۔ ارزینیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پیچھے بلکتی اور دھاڑیں مار کر روتی رہ گئی۔ نہیں جہان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جبکہ اس کی ساس بھی لعنت اس کی شکل پر بھیجتی وہاں سے جا چکی تھی۔ گھر لوٹتی انہوں نے زینیا سے رو رو کر معافی مانگی تھی کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں غلط راستے پر نکلی ہوں۔ تو ہی میری بہو ہے، تو کہے گی تو آج ہی تم لوگ بچہ گود لے آنا، میں منع نہیں کروں گی۔ مجھ بوڑھی کو عقل آ گئی ہے کہ ہمیشہ اپنی منمانی کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ باتوں میں اللہ کی طرف سے ہی بہتری ہوتی ہے۔ پھر کیا تھا، وہ دونوں جا کر ایک خوبصورت سا بچہ گود لے آئے تھے جو ان کی آنے والی زندگی میں ایک مضبوط سیڑھی کا کام کرنے والا تھا۔